بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباد بن تمیم اپنے چچا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کی دعا کے لیے نکلے اور اپنی چادر الٹائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرض نماز کی آخری رکعت سے سر اٹھاتے تو یوں فرماتے، یا اللہ عیاش بن ابی ربیع کو چھڑوا دے، یا اللہ سلمہ بن حشام کو چھڑوا دے، یا اللہ ولید بن ولید کو چھڑوا دے، یا اللہ بے بس ناتمام مسلمانوں کو چھڑوا دے، یا اللہ مضر کے کافروں کو سخت پکڑ، یا اللہ ان کے سال یوسف علیہ السلام کے سال کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غفار کی قوم کو اللہ نے بخش دیا اور اسلم کی قوم کو اللہ نے سلامت رکھا۔ ابن ابی الزناد نے اپنے والد سے صبح کی نماز میں یہی دعا نقل کی۔ مسروق بیان کرتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار قریش کی سرکشی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بد دعا کی، یا اللہ 7 برس کا قحط ان پر بھیج دے جیسے یوسف علیہ السلام کے وقت میں بھیجا تھا۔ پھر ان پر ایسا قحط پڑا جس نے ہر چیز تباہ کر دی، یہاں تک کہ وہ چمڑے، مردار، بدبودار چیزیں سب کھا گئے۔ ان میں سے کوئی آسمان کو دیکھتا تو بھوک کے مارے دھواں سا معلوم ہوتا۔ آخر مجبور ہو کر ابو سفیان آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، اب تو آپ ہی کی قوم برباد ہو رہی ہے، آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اللہ نے سورہ دخان میں فرمایا، اس دن کا منتظر رہو جب آسمان کھلا دھواں دکھلائے گا، انکم عائدون، تم تک جس دن ہم سخت پکڑیں گے۔ سخت پکڑ بدر کے دن ہوئی تو قرآن شریف میں جس دھویں اور پکڑ اور قید کا ذکر ہے وہ سب ہو چکا ہے، اسی طرح سورہ روم کی آیت میں جو ذکر ہے وہ بھی ہو چکا ہے۔